جب ہم پیٹرول کی قیمت 5 روپے 7 روپے بڑھاتے تھے تو ایک طوفان آ جاتا تھا، اور یہ پی ڈی ایم پارٹیز جو ہیں ان میں مفتاح صاحب نے کہا ایک دن کہ 1 روپیہ بھی آپ زیادہ بڑھائیں گے تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور اس وقت قیمت جو تھی 137 روپے تھی۔ اس کے بعد خاقان عباسی صاحب نے بھی اسی قسم کی باتیں کی، اور باقی بھی ان کے لیڈران نے یہی کہا کہ یہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو ساری قوم پہ ایک بم ایک قسم سے مار دیا جاتا ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں انہوں نے 60 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام پہ بم مارے ہیں۔ یہ بم نہیں ہے، یہ ایٹم بم ہے، اور یہ باوجود اس کے کہ یہ کہتے رہے کہ ہم دیکھیں گے ہم انکریز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یہ سارا اس کے علاوہ انہوں نے یہ الیکٹریسٹی کے اوپر بھی بیس جو ہے پرائس جو ہے 7.5 روپے کر رہے ہیں، جو میں حماد صاحب سے بات کہوں گا وہ اس کے اوپر الیبریٹ کر لیں۔ تو میں پیٹرول اور ڈیزل پہ ہی رہتا ہوں، اور ہماری فلاسفی کیا تھی، اب جو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے کس لیے گئے کہ ان کی کارستانیاں جو تھیں ان کے 5 سال کی، وہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے اور بہت بربادی کر کے گئے تھے، تو ہمیں جانا پڑا۔ ہماری تو یہ پہلی حکومت تھی، اور اس کے بھی ہم نے جب دیکھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کو یاد ہے کہ مئی میں جب آیا تھا اپریل مئی میں، تو اس وقت 6 ٹرانچ جو ہے وہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور میں نے سٹینڈ لے لیا کہ جو بجلی کی پرائس آپ کہہ رہے ہیں 4.95 وہ بڑھائیں گے، ہم نہیں بڑھائیں گے، ہم اس سے کم پہ بڑھائیں گے، اور جو 700 ارب روپے کے آپ کہہ رہے تھے ایگزمپشن ہم ریموو کریں گے اور ٹیکسز اور لگائیں گے، میں نے کہا وہ نہیں لگائیں گے۔ تو 7-8 مہینے یہ جھگڑا چلتا رہا، اور اینڈ پہ میں نے اس کو آدھا کروا دیا دونوں چیزوں کو۔ تو ہم کھڑے ہوئے، عوام کی خاطر کھڑے ہوئے، اور آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ابھی یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ سپر سائیکل جو ہے یہ قیمتیں بڑھی رہی ہیں، تو عوام جو ہیں ہر 15 دن میں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو فروری کے اینڈ میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم پرائسز فریز کر دیں گے جہاں ہیں، اور اس سے بھی بلکہ 10 روپے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ کم کر دیں گے، اور الیکٹریسٹی کی پرائس میں 5 روپے جو فی یونٹ کم کر دیں گے، اور اس کا ایک پلان تھا۔ ابھی میں ڈاکٹر مصدق ملک سے کی بات سن رہا تھا کہ ان کو وہ نمبر نظر نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ 700 ارب روپے کا خرچہ ہے اور کچھ نہیں چھوڑ کے گئے۔ میں کتنی دفعہ بتا کے چکا ہوں 466 بلین کا خرچہ تھا ان پرائسز پہ۔ میں فروری کی پرائسز کر رہا ہوں جس وقت کہ 90 روپے پہ جو کروڈ تھا، اور اس کے بیس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 466 ارب جو ہے وہ کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور وہ میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں ان کو نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ صرف ہمیں بلیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو 4 مہینوں میں فریز کر کے، اس کے بعد ہم نے اس کے آگے کچھ ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم جا کے روس سے جو ہے سستا تیل لیں گے۔ پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کی ہوئی تھی، اور حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل اس میں شروع کیا تھا۔ پھر ہم نے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا تھا جون تک۔ اور تیسرا ابھی اگر آپ دیکھیں، اور یہ ہم تو جب چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ 14 روپے فی لیٹر ہم نے ریفائنریز کو دیا تھا کہ مارجن رکھیں ڈیزل پہ پیٹرول پہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ 60% ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں، اور 25% پیٹرول بھی ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں۔ وہ 14 روپے جو مارچ وغیرہ میں تھا وہ اب تقریباً 70 روپیہ ہو گیا ہے ڈیزل پہ مارجن، یہ ان کی جیب میں جا رہا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 50 روپے سے اوپر ہے مارجن، یہ ان کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیچ میں؟ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، یہ بیسیکلی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ کر کے اپنے عوام پہ یہ بم نہیں مارنا تھا، بیکاز اگر آج کی ڈیٹ بھی دیکھ لیں تو روس سے جو ہمیں ملنا تھا تیل، وہ 40 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ سستا ملنا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ جو 60 روپے انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان
یہ سمجھتے تھے کہ عوام پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اور انہوں نے اور ہم نے سٹینڈ بھی لیے. لیکن ان کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ان کو برداشت نہیں ہو سکتا. اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے ٹارگیٹ سبسڈی کس طرح دینی ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی سب کو کیوں دیکھ دیا گیا یہ آپ سبسڈی، ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے تھی. تو اب یہ 30 روپے جو لگا دیے ہیں انہوں نے، یہ سب پہ لگا دیے ہیں، کیوں نہیں ٹارگیٹڈ پہ گیا یہ؟ تو ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو سازش ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ویک کیا جائے. کیونکہ کیا ہو رہا تھا ابھی مارچ کے جو ریزلٹس ہیں، اینڈ مارچ کے ریزلٹ جس کے بعد ہم چلے گئے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو رہی تھی، 6% پچھلے اس سال میں، 5.74 پچھلے سال میں، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ہماری جناب ایگریکلچر 4.4%، ریکارڈ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.4%، اور مارچ کے مہینوں میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 27% بڑھ گئی. اور اس کے بعد سروسز 6.2%. اس کے بعد ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، ریکارڈ ریونیوز 6.1 ٹریلین. مفتاح صاحب خود گئے FBR اور تعریف کی انہوں نے. اور ہم غریب لوگوں کے لیے بھی ہم نے جو پروگرام شروع کیے، صحت کارڈ، کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، جو راشن تھا احساس راشن، یہ ہر چیز ہم کر رہے تھے اور سب صحیح سمت میں جا رہا تھا. اور یہ میں نے جا کے بتایا بھی معتبر ذرائع کو کہ اس وقت اکانومی بڑی ٹھیک چل رہی ہے، اس میں اگر پولیٹیکل گڑبڑ ہوئی تو یہ اکانومی جو ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. اور وہی ہوا کہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اس کو توڑ دیا. تو یہ بیسیکلی نہیں سنبھال سک رہے. میں یہ کہوں گا اس وقت کہ ان کو چاہیے یہ سمجھ جائیں کہ یہ عوام کے اوپر اس قسم کے بام نہیں چلا سکتے، اور ان کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشنز کروائیں. جی حماد صاحب.